علیکم. جماعت 8ویں مضمون اردو بال بھارتی سبق نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سبق نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مصنف ہیں محمد حسین فاروقی. پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی چوتھی خلیفہ تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہلے فعل قبول کرنے والوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. ان کی سادہ زندگی سخاوت، درائست، انصاف اور علم و دانی اسلام تاریخی میں مشہور ہے. اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے. جان پہچان. محمد حسین فاروقی 2 دسمبر 1941 کو ایلوا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے. مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد بھیونڈی میں رہائش پذیر و بھارتی اردو لسانی کمیٹی پونا کے فعال رکن اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالے امواج جلگاؤں کے نائب مدیر بھی رہے ہیں. تعلیمی مواضعات پر ان کی کئی مضامین شائع کی چکے ہیں. تعلیمی منظرنامے اور میرے عالمی و ادبی رہنما ان کی تصانیف ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے والد کا نام ابو طالب کا شمار مکہ کے ذی اصل لوگوں میں ہوتا تھا. بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تربیت میں رہے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی. اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8 برس کی تھی. ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کرنے کی سازش کی. آپ کو اس سازش کا علم ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی. اس رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی کہ وہ مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائے. اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پہ بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے. قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی. وہ غصے سے واپس لوٹ گئے. بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی. ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. رسول اکرم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے. انہیں تقاریر و خطابات کا خداداد ملک حاصل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں. ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا. غیر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے خیبر کا علاقہ فتح کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الرائے تھے.
کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے نمایاں خصوصیات کا استخاء اور دنیا سے بے رغبی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی اس کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلیفات سے بالکل بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اسے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، تیرا رنگ حسین ہے، تو لذیذ بھی ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لو جس کا وہ اب تک عادی نہیں تھا۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت سے نکلے کہ ایک تباہ بند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہذیب بند کے کپڑے کو ایسی معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ اب سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز کے لیے آرام دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد مزید خلافت سنبھالی۔ ان کی بشیر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امانتیں کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، انہیں خیرات دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کی گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والے نگرانی کرتے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنی زنگین علاقوں کے لیے عامل مقرر تھے۔ بخشت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کاریوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والے لوگوں کو اچانک بھیجتے تھے کہ جا کر دیکھیں عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے، اکثر بیت المال کا تمام انکھوتا تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا تو خود بھوکے رہ جاتے، لیکن کسی کو بھوکا کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تھے تو وہ خود سی لیتے تھے، جوتی پھٹ جاتی تھی تو وہ ان کی مرمت کر لیتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی خامدہ نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سادہ زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط کا یہ عامل تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں
پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا کر لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کی امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے سے انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے۔ ان کا غلام کمبیر ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی، پھر کمبیر سے کہنے لگے، ان میں سے تمہیں پسند آئے لے لو۔ ایک چادر اس نے لے لی اور دوسری چادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کھوئی ہوئی رضا ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ رضا کو اپنی ملامتی بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرہ واپس کرنے سے اس سے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہدی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فروزر کا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی ہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی ہی آقے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا تھا۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا، آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، اور ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوٹا دی۔ حضرت امیر مایون رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ذرہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے اتنا ہی جمع انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قومی تھے، فیصلہ کن باتوں سے کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، وہ ان کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کپڑا پہنتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح ہی رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیزوں کو رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور فرمایا، خدا کا قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن مجلم نے ظہر میں بچھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جاں نہ رہ سکے۔ وہ 21 رمضان المبارک کو 14 برس کو 63 سال کی عمر میں ان کی شہادت پا گئی۔ اب ہم اس سبق کے معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں۔ ذی اثر رکھنے والا، سعادت خوش نصیبی، خدا کا دیا ہوا، ملک حاصل ہونا، مہارت حاصل ہونا، قدرت حاصل ہونا، صاحب الرائے صحیح رائے دینے والا، ذی رنگی ذی رفتار، آمین امن کرنے والا، جمع العمال، یہاں مردہ کو زمین نگار، ترجیح فوقیت اولت، انکھوتا جمع کی ہوئی پوچھی مراد مال و دولت، سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا، ذرہ جنگ میں پہنی جانے والی پوشاک جو فولادی چھلوں اور تاروں سے بنی ہوتی ہے، مدی دعویٰ کرنا والا، دیورا قاضی شریعت اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا، مصنف
شہادت گواہی اللہ کے راہ میں جان قربان کرنا. جامع کامل بھرپور عزیز رکھنا پسند کرنا دوست سمجھنا. شقی الاقلب سنگ دل ظالم جابر نہ ہونا زندہ نہ بچ پانا. Do like, share and subscribe.